السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. میرے ساتھ جہانزیب عباسی اور طیب بلوچ صاحب. سپریم کورٹ آف پاکستان میں دو بڑے اہم واقعات ہوئے ہیں پچھلے 2 دن کے اندر، آج اور کل. نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں چیف جسٹس سمیت تمام ہائی کورٹس کے چیف جسٹس یعنی کہ عدلیہ کے سربراہان صوبائی اور قومی سطح کے اوپر یہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک اجلاس ہوا، اور اس اجلاس کے اندر جو اہم ترین بات تھی وہ یہ تھی کہ جبری گمشدگیوں کے حوالے سے بنیادی حقوق کے تحفظ پر عدلیہ اپنا آئینی کردار ادا کرے گی اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. اور نہ صرف یہ بلکہ اس حوالے سے ادارہ جاتی یعنی عدلیہ بطور ادارہ اپنا جو ہے وہ رد عمل دے گی. گو کہ اس حوالے سے عدلیہ ضرور اس بات کو توجہ دے گی کہ اٹارنی جنرل کے ذریعے کہ ایگزیکٹو کے اس کے بارے میں کیا کنسرنز ہے. یہ ایک اہم بات تھی. اور دوسری اہم بات، آج ججوں کے احتساب کا ادارہ سپریم جوڈیشل کونسل، اس کا آج پھر اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں چیف جسٹس کیوں اکیلے رہ گئے، منصور علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کچھ کیا اور اس اجلاس میں کیا ہوا، اس پر بات کرتے ہیں. میرے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے پہلے تو اپنا طیب بلوچ صاحب جہانزیب عباسی صاحب سے رائے لیں یا آپ سے لیں؟ پہلے جیسے آپ کی مرضی. عباسی صاحب طیب بلوچ صاحب سے پوچھیں یا آپ سے؟ جی طیب صاحب مشہور آدمی ہے سر، پہلے ان سے پوچھیں. اب بتائیے آپ کیا کریں. مشہور کر دیا سر. چلو چلیں دائیں جانب سے شروع کرتے ہیں. تو کہاں سے شروع کیا جائے؟ جہاں سے آپ کا دل کرتا ہے. سپریم جوڈیشل نہیں دیکھیں، کونسل ایک بات تو ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے اور نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی ہے، اس میں ایک تو یہ جو جبری گمشدگیوں کے حوالے سے ادارہ جاتی رسپانس کی بات ہے. وہیں پہ آپ چلے جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں کا خط جو ہے، اور عدلیہ میں مداخلت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ معاملہ اس میں غور ہوا اس کے اوپر بھی. اور یہ معاملہ نہ صرف ہائی کورٹس کے ساتھ منسلک ہے بلکہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ساتھ بھی منسلک ہے. تو اس پہ کیا حکمت عملی طے کی جا رہی ہے؟ کیا ہوا ان اجلاسوں کے اندر؟ اندر کی بات، اندر کی کہانی. اندر کی کہانی قیوم صدیقی صاحب، ایک تو یہ ہے کہ جو ضلعی سطح کے اوپر بھی آپ کو یاد ہوگا، جو ضلعی عدلیہ میں بھی کوئی اس طرح کی ایک کمپلینٹ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے ایک جج کی طرف سے آئی تھی، اور اس وقت چیف جسٹس غالباً عمر رضا بندیال صاحب نہیں، لاہور ہائی کورٹ کے جج جو ہیں وہ اس وقت دوسرے تھے جو ابھی سپریم کورٹ میں آ چکے ہیں. اپنا جسٹس تو ان پہ شہزاد جی احمد جی جی خان. جسٹس ملک شہزاد احمد. تو اس پہ اب ہوا یہ کہ جو گزشتہ روز نیشنل جوڈیشل میکنگ پالیسی میکنگ کمیٹی کا جو اجلاس ہے، اس میں ڈسکشن کے بعد، مشاورت کے بعد یہ بات طے ہوئی ہے کہ ہائی کورٹس کے جو سربراہان ہیں، جو متعلقہ ہائی کورٹس ہیں، وہ چیف جسٹس جو ہیں وہ لوئر جوڈیشری کے حوالے سے ایک میکانزم تیار کریں گے کہ اگر ان کو کوئی اس طرح کی مداخلت کا اگر کوئی سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہوگا. تو ایک تو یہ بات طے ہوئی ہے. دوسرا، یہ تو ایک بہت عرصے سے چل رہا ہے نا. دیکھیں اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا سو موٹو کیس جو ہے وہ بھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے، وہ بھی طویل عرصے سے نہیں لگا. اس پہ اور اس بارے میں تو کئی اجلاس ہو چکے ہیں. ہر اجلاس کے اندر بس یہ کہا جاتا ہے کہ ہائی کورٹس میکنزم بنائیں. یہ ذمہ داری جو ہے وہ جسٹس منیب صاحب کو سونپی گئی تھی. وہ تو کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے تھی. وہ یہی تھا نا کہ جو ججز کی مداخلت کے معاملے پہ، کیونکہ یحییٰ افریدی صاحب جب جج تھے اس بینچ میں تو ان کی یہ رائے تھی کہ یہ سو موٹو نہیں بنتا. 5 ججز نے یا 6 ججز نے جو خط لکھا ہے، اس خط میں انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو ایڈریس کیا ہے. تو اس معاملے پہ نہیں، اس بات پہ بھی دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ ہائی کورٹ جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور یہاں پہ جو ہے نا وہ مداخلت ہوگی تو یہ یعنی اس پہ سو موٹو نہیں بنتا. وہ انہوں نے ڈسمس کر دیا تھا. اب وہ سنا یہ ہے کہ جسٹس منیب صاحب نے جو رائے دی ہے کہ اوتھ جو ہے وہ اس میں کیا ہونا چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہو، ججز کوڈ آف کنڈکٹ میں کیا ہو، وہ معاملہ جو ہے وہ
مزید مشاورت کے لیے ابھی وقت جو ہے وہ لیا گیا ہے. تو اب مطلب اس پہ جو ہے کہ ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اس کی قانونی جی اس اس میں کے اور پہلو اس کے اور وہ چیزیں دیکھی جائیں گی. اس کی میرے خیال میں قیوم صدیقی صاحب یہ جو وکلا برادری ہے نا، تو مطلب ہے کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا ابھی کہ فیصلہ ججز نہیں کے ہوا. کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر جی. کیا کیا جائے. تو اس پہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل سے بھی جو ہے وہ آگے چل کے ہمیں شاید یہ خبر دیکھنے کو ملے کہ ان سے بھی کوئی رائے جو ہے وہ، کیونکہ ایک یہ بات تو بہرحال کہی جاتی ہے، جو جتنے بھی اعلامیہ سپریم کورٹ کی طرف سے جاری ہوئے ہیں کہ یہ اسٹیک ہولڈر کے طور کے اوپر تو وکلاء کی جو دو یہ باڈیز ہیں یہ تو ہیں. اچھا، آپ کو ایک بات عجیب نہیں لگتی؟ مجھے ٹھیک ہے کہ نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کے ایجنڈے کے اوپر یہ آئٹم تھا اور وہ اس پہ ڈیلیبریشن بھی ہوئی ہے، لیکن اگر جبری گمشدگیوں کے حوالے سے شکایات ہیں تو عدلیہ تو پہلے سے ہی انڈر اوتھ ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرے گی اور بنیادی حقوق کا جو ہے وہ تحفظ کرے. یہ تو سیٹڈ ہے. اس کے اوپر یہ کہنا کہ جی ہم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم آئین کے اوپر جو ہے وہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے اپنی آئینی ذمہ داریوں کے میرے خیال میں اوپر. خبر تو یہ بھی ہے صدیقی صاحب کہ اگر یہ کہا جائے کہ جی ہم نے اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ آئینی تقاضے پورے کیے جائیں گے تو دیکھیں سر، ایک تو میں آپ کو مسئلہ بتاؤں نا، لاپتہ افراد والے ہم نے بہت سارے کیسز جو ہیں وہ کور کیے، ہم نے سپریم کورٹ میں دیکھے ابھی پڑے ہوئے ہیں. ہاں، سپریم کورٹ میں پینڈنگ کیسز ہیں، ہائی کورٹس میں پینڈنگ ہے. جب پوچھا جاتا ہے حکام سے کہ بتائیں جی یہ فلاں بندہ جو ہے یہ آپ کی تحویل میں ہے یا نہیں ہے، تو اس وقت تو یہ کہا جاتا ہے جی کہ نہیں یہ بندہ ہمارے پاس نہیں ہے. بعض اوقات کوئی شخص اگر ہمت کر کے اگر یہ بات کہہ بھی دے کہ میں فلاں کی تحویل میں تھا تو کچھ نہیں ہوتا. بعض ایسے بھی واقعات ہیں جو رضامندی کے ساتھ لوگ جو ہے وہ جہاد کے طور کے اوپر جاتے رہے ہیں. ہمارے ہاں یہ مثالیں بھی موجود ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس طرح کے معاملات میں جب وہ گئے تو وہ وہاں پہ جو ہے وہ انتقال ہو گیا ان کا، یا جو شہید ہو گئے جو بھی ہوا، تو اس کو بھی جبری گمشدگیوں کے لسٹ میں ڈال دیا گیا. کچھ ریئل کیسز ہیں، کچھ اغوا برائے تاوان کی ڈیفینیشن میں بھی آتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ بڑی کرٹیسزم اس معاملے پہ ہوا کہ ایک دفعہ غالباً انور ظہیر جمالی صاحب کا دور تھا یا آصف سعید کھوسہ صاحب کا دور تھا، تو ایک بریفنگ میں یہ بات کہی گئی کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ ہاسٹائل ایجنسیز بھی جو ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں کچھ اس طرح کے معاملات میں کچھ لوگوں کو لے کر جانے میں. تو ملٹیپل چیزیں بہرحال اس ایشو کو لے کر ہیں، لیکن ایک جو رائے اس پہ یہ ضرور دی جاتی ہے اور وہ کافی جسے کہتے ہیں نا کہ ذہن کو یہ بات اپیل کرتی ہے. اب یہ بلوچستان ہے، بلوچستان کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو جن کو مسنگ لاپتہ کہا جاتا ہے وہ کہیں کسی ایک کاؤنٹر اس کے اندر جو ہے وہ سامنے آتے ہیں اور پھر اس کے کلیمنٹ لاشوں کے آتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا نہیں وہ مارنگ بلوچ والا ایک معاملہ ہے جس میں یہ سارا ہوا، ابھی تک قید کے اندر ہیں وہ جو مارے گئے تھے ان کی لاشیں اٹھا لی گئی تھی. تو یہ ایک طرف یہ بھی دہشت گردی کے واقعات کے اندر بڑے کمپلیکس قسم کے ایشوز ہیں. تو میرا خیال ہے اسی وجہ سے تھرو اٹارنی جنرل جو ہے نا کہ ایگزیکٹو کے کیا کنسرنز ہیں اس کو بھی ایڈریس کیا جائے. تو لیکن جب کیس عدالت کے سامنے آ گیا تو اس کو تو عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق فکس کر کے سننا چاہیے. بالکل درست بات ہے، اور یہ ایک اسپیشل بینچ بنایا جا سکتا ہے، بلکہ اس پہ چیف جسٹس جو ہے پرائرٹی کے اوپر مقدمات کو سنیں. میرا اس پہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ انفارچونیٹلی لاپتہ افراد کا معاملہ پاکستان میں بہت زیادہ سنجیدہ ہے، سیریس رہا ہے، اور اس کو سب سے زیادہ ڈیمیج انفارچونیٹلی افسوس سے کہنا پڑے گا ہماری جوڈیشری نے کیا ہے. سوری ٹو سے، لیکن یہ حقیقت ہے. آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب تھے 2007 سے معاملہ چل رہا ہے، تو اس ٹائم لاپتہ افراد کا معاملہ کیسے ڈیل ہو رہا تھا؟ آپ کے سامنے یہاں پہ ہم نے متعدد لاپتہ افراد کو پروڈیوس ہوتے دیکھا، لے کے آئے یہ کریں اور وہ لے کے آئے پروڈیوس. یاد ہے وہ یاد ہے آپ کو کہ ایک الزام تھا کہ راولپنڈی جیل سے 11 قیدیوں کو ISI جو ہے نا وہ لے گئی، اور اس میں پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ اٹیالہ جیل سے تو پھر کہا گیا تھا کہ آپ لے کے آئیں، دیا گیا، جیسے ہی باہر نکلے پھر اٹھا کے لے گئے. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہیلی کاپٹرز کے اوپر یہاں پہ لائے تھے ان کو. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ
جسٹس جاوید پھر انتظامیہ انوالو ہوتی ہے، انتظامیہ کہتی ہے جی ہم کمیشن بنا رہے ہیں، جاوید اقبال جیسا چمی والا کمیشن بناتے ہیں اور اس کمیشن نے چمی سرکار کا کمیشن بنتا ہے سر تا پاؤں تک والا، اور نہیں اس کے بعد تو پھر جسٹس فقیر محمد کھوکھر جو بالکل بستر مرگ پہ تھے ان کو اس کا اب دیکھیں یہ بہانے سنجیدگی کرتی ہے، یہ بہانے کرتی ہے، یہ مطلب سنجیدگی، اسٹیٹ کی یہ یہ سنجیدگی اور عدلیہ اس پہ کیا کرے پھر؟ اور عدلیہ کیا کرے؟ عدلیہ یہ ہے کہ عدلیہ کے پاس وہی بات ہے، جب کیس آئے تو بھئی آرڈر تو کر سکتی ہے، پروڈیوس کرو، تو وہ پروڈیوس کرنے کا آرڈر کرتے ہیں، تو آپ کے سامنے ہوئے ہیں نا آرڈر، ہاں آرڈر کرتے ہیں تو آرڈر پہ امپلیمنٹ کرانا بھی اسی عدلیہ کا کام ہے نا۔ افتخار چودھری صاحب کرا سکتے تھے تو باقی ججز نہیں کرا سکتے کیا؟ یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ اور دوسرا باقی وہ حکومت کے یا انتظامیہ کے بھی کچھ معاملات کنسرن ہیں جو آپ نے بتلایا، کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں خاص کر جو لیکن بغیر اس کسی بھی الزام کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی تو اس کو اس میں کرنا ہوتا ہے نا۔ ہاں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، فیک لاپتہ افراد بھی ہیں، سنجیدہ بھی ہیں، حقیقت میں بھی ہیں، جیسے جہاں زیب نے کہا، آپ نے بھی کہا۔ اب ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ مہرنگ لانگو یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی پریس کلب کے سامنے، جو لانگو میں کہتا ہوں وہ ہے لانگو ہے نا، تو بلوچ تو ایک بڑا قوم ہے تو لانگو تو اس کا سب وہ ہے، تو وہ مہرنگ لانگو جب یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی تو اس نے جو لاپتہ افراد کی تصویریں لٹکائی ہوئی تھیں، تو وہ جو پاکستان اور ایران کا ایک میزائل فائر ہوئے اور وہ سارا کچھ، تو پاکستان نے جو میزائل داغے تو اس میں وہی لاپتہ افراد ہی مارے گئے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ایران میں کیا کر رہے تو مطلب کہ مختلف سچویشن ہے۔ اچھا یہ جو بی ایل اے نے جعفر ایکسپریس پہ اٹیک کیا، تو بی ایل اے کے جعفر ایکسپریس پہ اٹیک میں جو لوگ تھے اس میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جن کو یہ لاپتہ کہلاتے تھے، لیکن وہ بشیر زیب کے پاس ٹریننگ لے رہے تھے، تو یہ ساری چیزیں ریاست کے بھی اس میں کنسرن ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارے کنسرن اس ٹائم ہوں گے کہ جب مل بیٹھ کے اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھا جائے گا، تو اس میں سے بہت زیادہ اس وجہ سے پھر وہ جو ریئل جو لوگ لاپتہ ہوئے ہیں وہ بیچارے پھر لٹک جاتے ہیں، ان کے کیسز جو ہیں اس کو عدالت اس کو این جی پی سی میں ہوا ہے نا، نیشنل جوڈیشل، اس کو ان سارے پہلو کو کنسیڈر کرنا ہوگا اور ریئل میں کرنا ہوگا، کیونکہ پالیسی میکنگ انہی کا کام ہے، تو انہوں نے اس پہ جو ہے وہ معاملہ بنانا ہے تاکہ اب پرائیورٹی پہ کیس سنے، عدلیہ پرائیورٹی پہ کیس سنے۔ لاپتہ افراد کو سب سے زیادہ مس یوز کس نے کیا؟ اعزاز احسن اور اپنے سردار لطیف خان کھوسا نے، ٹھیک ہے، لاپتہ افراد کا اصل معاملہ لاپتہ افراد کا تھا اور یہ اپنا پولیٹیکل میٹر لے کے آ گئے کہ ہمارے فلاں بندے لاپتہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ آپ کے سامنے کیس لگا تھا، پورا کا پورا لاپتہ افراد کا کیس انہوں نے خراب کر دیا، یہ بھی آپ کے سامنے تھا۔ نہ صرف یہ ہے بلکہ جہاں پہ عدلیہ نے سنجیدہ کوششیں کی وہیں پہ سیاسی سائڈ کے اوپر اس کو ڈیمیج کیا گیا۔ مرحوم جج وقار سیٹھ صاحب چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تھے، انہوں نے ایک بہت شاندار فیصلہ دیا، انہوں نے خیبر پختونخوا کے اندر تمام جو حراستی مراکز تھے ان سب کو بند کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس فیصلے کو پی ٹی آئی نے فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا اور اس کے اوپر سٹے دیا گیا اور آج تک وہ کیس پینڈنگ ہے۔ تو یہ بھی بہرحال حقیقت ہے کہ جب عدالتی سائڈ کے اوپر کوئی سنجیدہ کوششیں اگر کرنے کی باری آتی ہے تو سیاسی سائڈ کے اوپر جو ہے وہ اس معاملے کو ویک کر دیا جاتا ہے۔ وہ سیاستدان جو اب حکومت میں ہیں جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو لاپتہ افراد کے کیمپوں میں بھی جاتے ہیں اظہار یکجہتی کے لیے، لیکن جب حکومت میں آتے ہیں تو وہ بھی بے بس ہوتے ہیں، تو یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں۔ اچھا یہ تو ہو گئی یہ دو چیزیں کہ مداخلت والا معاملہ اور لاپتہ افراد والا، اس پہ عدلیہ نے عزم کا بڑی خبر ہے جی کہ عدلیہ نے کہا کہ کم از کم عزم کا اظہار تو آئین پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ مداخلت پہ میرا چھوٹا سا کمنٹ ہے، مداخلت پہ بھی تعین ہونا چاہیے کہ واقعی یہ حقیقی مداخلت ہے یا ایویں گھڑی گڑائی ہے، بات سمپل سی ہے۔ بالکل مجھے یاد ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج سے جب پوچھا گیا کسی تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے کسی کا میسج آیا تھا کہ گڈ مارننگ کا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ نے جواب دیا، تو انہوں نے کہا نہیں، ان کو تو پھر کیسے پتہ لگا کہ آپ کوئی آپ کے کام میں مداخلت کی گئی ہے، تو انہوں نے کہا جی کر تو سکتا تھا نا، تو یہ اس قسم کے بھی اچھا ایک اور بات، 5 ججز آئے ہمارے پاس وہ مداخلت کے خلاف ایز اے مزاحمت کار، ٹھیک ہے نا، یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز ہیں، مجھے یہ بتائیں اصل مداخلت یہ تو صرف انہوں نے
لکھ دی کہانی کہ مداخلت ہوئی ہے، ابھی تک ثبوت بھی نہیں ہوا. ادھر جب سموٹو لیا گیا تو اس ٹائم بھی یہی تھا کہ بھائی ان ججز کو ثابت کرنا چاہیے کہ مداخلت ہوئی ہے. تو اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ روسٹم وہ ججز کی کرسی پہ بیٹھ کے وہ کہہ رہے تھے نہیں یہ تو قوم کے ہیرو ہیں، یہ کیوں ثابت کریں، انہوں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، ثابت تو اب دوسری سائڈ سے ہونا ہے نا. مجھے یہ بتائیں اصل مداخلت تو اس ٹائم تھی جب جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو نکالا گیا. اس ٹائم یہ 5 ججز جو ہے وہ فیسیلیٹیٹر تھے نکالنے میں. الٹا نہیں اس وقت تو کیوں خاموش تھے؟ خاموش کیوں تھے؟ جسٹس اکر صاحب، جسٹس محسن صاحب کی تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن باقی نہیں. تو نہیں باقی خاموش کیوں تھے؟ اس وقت تو جج ہی نہیں تھے یار. نا چلو محسن اختر کیانی صاحب تھے، ہاں محسن اور لیٹر اطہر من اللہ صاحب ایک منٹ یہ دونوں تھے. لیٹر انیشیٹ کس نے کرایا؟ محسن اختر کیانی صاحب نے. یہاں پہ سینیارٹی کے لیے سارا محسن اختر کیانی صاحب ہی لیڈ کر رہے ہیں نا. تو اس ٹائم اطہر من اللہ صاحب کو کہہ دیتے کہ نہیں جی یہ ہمارا یار ساتھی جج محسن ہے، اختر کیانی صاحب کے تو بڑے یہ ہمارا ساتھی جج ہے. میرا خیال بھائی جو ہیں وہ فوج کے اندر اتنے بڑے عہدے کے اوپر ہیں، پھر کوئی ایم آئی کے اور بھی عہدوں کے اوپر بڑے، وہ تو بہت طاقتور اور انفلوئنشل آدمی ہے. لیکن شوکت عزیز صدیقی کے دور میں اس کو طاقت نظر نہیں آئی. اس ٹائم خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں. اب ان کو اچھا اب اس پہ آ جائیں نا، چلیں اس پہ ہو گیا نا، یہ میں تو ماضی کی بات ہے. ماضی نہیں ہے، ماضی کی باتیں ہیں نا. بیجا مداخلت. اب ایک یہ منٹ کہہ رہا ہے کہ شوکت صدیقی صاحب کے اوپر جو ٹرولنگ ہوئی ہے وہ کیوں؟ نہیں میں وہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو بیجا مداخلت کی بات کرتے ہیں نا، پہلے ثابت کریں کہ بیجا مداخلت ان اسلام آباد ہائی کورٹ ججز. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اگر شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ ہوا تو درست تھا کیا؟ نہیں تھا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس ٹائم ان ججز کو بولنا چاہیے تھا. اگر اس وقت درست نہیں تھا، اگر وہ محسن کیانی صاحب کے ساتھ یا کسی اور جج کے ساتھ ہوتا ہے تو کیا وہ درست ہوگا؟ یہ تو ثابت کرے. میں تو مانتا ہی نہیں ہوں کہ مداخلت ہوئی ہے. یہ تو انہوں نے مطلب وہ بھی بات غلط ہوگی نا. اگر فواد چودھری نے واضح طور کے اوپر کہا کہ تحریک انصاف نے انتہائی غلط پلے کیا ہے. یہ ان ججز نے تحریک انصاف کو پورا کیس بنا کے دیا تھا کہ کس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ مداخلت ہو رہی ہے اور یہ ججز کے ساتھ کھڑے ہوتے. یہ پولیٹیکل تھا سورا. میں یہ کہہ رہا، میں تو مداخلت مانتا ہی نہیں ہوں کہ یہ کون سی مداخلت ہے. مطلب آپ کہتے ہیں کہ یہ فوری طور پہ جب ہوا تھا کیوں نہیں کہا گیا؟ صدر زرداری گرفتار ہوئے، ان کی عدالتوں کو تالے تھے. فریال تال پر گرفتار ہوئے، عدالتوں کو تالے تھے. نواز شریف کے ساتھ کچھ ہوتا رہا، گرفتار تالے تھے. عمران خان گرفتار ہو گیا تو ان کو کہا گیا کہ اچھا اب ہمیں مداخلت ہو رہی ہے. یہ تو طریق آزادی کے عمران خان کے وہ فرنٹ مین کہتے ہیں. اچھا یار اب آپ چھوڑ دیں یار، اب چھوڑ دیں ان کو. اب آپ آ جائیے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس کے اندر کیا ہوا یہ بتائیں. اب سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں سوری ٹو سے آپ کی جو رائے تھی نا، آپ کی جو تجویز تھی، ٹھیک ہے، وہی تجویز اپنے محترم چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران کے سامنے پٹ کر دی. آپ نے چیف جسٹس کو یہ تجویز دی تھی یا کہ بھائی جب ایک جج کے خلاف شکایت، ریفرنس، کمپلینٹ، واٹ ایور جو کچھ آتا ہے تو وہ خبر پبلک ہوتی ہے. ان کے خلاف ان کی کریڈیبلٹی پہ ایک حرف آ جاتا ہے کہ جی ان کے خلاف یہ چیز ہو گئی ہے. جب سپریم جوڈیشل کونسل ان کے خلاف وہ کیس ڈسپوز آف کر دیتی ہے یا واٹ ایور جو بھی فیصلہ کرتی ہے تو یہ چیز پبلک نہیں ہوتی، تاکہ اس جج کی کریڈیبلٹی، اگر اس جج کے خلاف وہ شکایت ختم ہو گئی ہے، بے بنیاد تھی، تو یہ بھی پبلک ہونا چاہیے تاکہ اس جج کے اوپر جو کریڈیبلٹی اس کی. تو یہ تو ایک بہت اچھا تھا اور یہی تجویز چیف جسٹس نے دی. لیکن اپنے جو ہے مجھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب شاہ جی جو ہیں اور منیب صاحب وہ لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے وہ کر دیا. اس میں چیف جسٹس تنہا رہ گئے. اب میں ایک اور بات اس کو مثال دے رہا ہوں. میں نہیں کہوں گا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ انہوں نے ہپوکریسی کی، معزز جج میں نہیں کہہ سکتا. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے دوغلا پن کیا. وہ الفاظ خود آڈینس پہ چھوڑتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کے ہم کردار پہ تھوڑا سا اس کو وہ کر رہے ہیں کہ ایک سائڈ پہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں خطوط لکھ دیتے ہیں کہ جی جوڈیشل کمیشن کے جو منٹس ہیں وہ پبلک کیے جائیں، آرٹیکل 19 سے عوام کو جاننے کا حق ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ 25 نومبر کے پچھلے اجلاس کے اندر آیا اور اکثریت رائے سے یہ بات مسترد ہو گئی. اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ چیز پبلک نہیں ہونی چاہیے. تو مجھے آپ بتائیں کہ یہ فرق نہیں ہے، میں اس کو کیا کہوں گا کہ کمیشن میں آپ چیزوں کو پبلک کرانے کی کوشش میں ہوتے ہیں. جوڈیشل کمیشن کے اندر جب ایک جج کی کریڈیبلٹی پہ سوال آیا ہوا تو کہتے ہیں نہیں جی وہ پبلک نہ کیا جائے. تو یہ تو مجھے جیسے منصور علی شاہ کا نہیں، دیکھیں یہ بات تو بڑی اہم ہے کیونکہ عدلیہ کا ادارہ جو ہے اس کے اوپر عوام کا اعتماد ہونا چاہیے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جناب کن جج صاحب کے خلاف کیا کمپلینٹ تھی اور اس کمپلینٹ کو اگر آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے، اس کو ڈسپوز آف کیا ہے تو کن بنیادوں کے اوپر کیا گیا ہے، اور وہ آرڈر جو ہے وہ پبلک ہونا چاہیے.
یہ نہیں ہے پرائم منسٹر کو تو آپ نااہل قرار دے دیں اور ہم ساری دنیا جو ہے نا وہ ان آرڈرز کو پڑھ رہی ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے. تو جج کے بے شک وہ جج باعزت ہے جس کے خلاف شکایت آئی ختم ہو گئی, لیکن یہ ضرور بتانا چاہیے, وہ آرڈر پبلک ہونا چاہیے کہ جناب ان کو کن بنیادوں کے اوپر ڈسپوز آف کیا گیا ہے, یہ ہمارا حق ہے, ہمیں اس کو جاننا چاہیے. تو یہ 19 اور 5 کا جو فگر آیا ہے کہ جو 19 فائل کر دی گئی یونینیمسلی کہ داخل دفتر کر دی گئی, ختم کر دی گئی, جبکہ 5 کے بارے میں فی الحال مؤخر کر دیا گیا. اب یہ اس سے ایک اور جو ہے وہ مطلب اس طرح سے پھر غیر مصدقہ اور قیاس سرائیاں بڑھتی ہیں. اب میں اور آپ ٹیوے لگا رہے ہوں گے نا کہ جناب یہ وہ 5 کون سے جج ہیں جن کی 5 شکایات ہیں, کیا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں جن کے خلاف آئی تھی, یا وہ بلوچستان ہائی کورٹ کا کوئی جج ہے, یا وہ پشاور ہائی کورٹ کا جج ہے, یا وہ سپریم کورٹ کا کوئی جج ہے. تو یہ تو مشکوک کرنے والی بات ہے. ریٹائرڈ ججوں کے خلاف تھی, وہ کیا تھا, وہ کیا تھا, جی بالکل ایسے ہی مطلب ہے کہ یہ تو بڑی ایک فیئر بات ہے, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. 24 شکایات. باقی جہاں تک منصور علی شاہ صاحب کی بات کر رہا تھا نا, یہ کہ وہ دکھاتے سجی ہیں مارتے کبھی ہیں, لیکن اس کا نشانہ وہ خود بن جاتے ہیں. اب جیسے انہوں نے جو ہے نا چیف جسٹس کے لاہور ہائی کورٹ کے وہ رولز بنائے ہیں, انہوں نے کہا جی 3 ججز سینئر ججز میں سے جو چیف جسٹس بنایا جائے گا, تو آئینی ترمیم آگے کہ سپریم کورٹ کا جج بھی 3 میں سے بنایا جائے گا. اچھا, اب ایک معاملہ ہو کہ جی ایکٹنگ چیف جسٹس کے اختیارات کم کر دیے گئے ہیں. آپ کو پتہ نہیں یہ بھی معاملہ چلا جا رہا ہے, بہت زیادہ اٹھایا جا رہا تھا اور اسی کیمپ کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے. وہ سنا ہے اختیارات کم انہوں نے خود کروائے ہیں. بھائی جان, وہ اس کی جو ڈرافٹ ہے اور تجویز ہے کہ ایکٹنگ چیف جسٹس کے اجلاس کے اختیارات جو ہیں وہ ایک کمیٹی اس کے اندر بنا کے اور وہ استعمال کرے گی, کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کہتے ہیں. تو یہ تجویز شاہ جی دی اپنی ہے, انہی کی تجویز پہ 4 اجلاس ہوئے. اپنے ہی دام میں سے یاد آ گیا. اب آپ بتائیں, اور تاثر بار یہ دیا جا رہا ہے کہ میں تو بڑا بڑا حد ہو گئی. ویسے یہ بہرحال وہ مسئلے ہیں. اچھا جی ہیں. اچھا, وہ جو 24 کمپلینٹس تھیں جن کے اوپر غور ہوا ہے, اور اس میں سے 21 کا کہا گیا جن کے داخل دفتر ہو گئی, 19 سوری, اور 5 جو ہیں وہ ڈیفر ہوئی ہیں. تو اب جو کیا ان جو 19 جو داخل دفتر ہوئی ہیں, کہ ان میں سے ہائی کورٹ کے ججوں کے خلاف کوئی شکایات تھیں, یا جو 5 کو مؤخر کیا گیا ہے کہ ان کے اوپر تھی, یہ کیا سرائیاں ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اس حوالے سے کوئی بھی تفصیل پتہ لگے. منصور علی شاہ صاحب کے خلاف شکایت تھی, منیب صاحب کے خلاف تھی, کس کے خلاف تھی یار. دوسری اہم بات کہ صدیقی صاحب ایک مسئلہ اور بھی ہے جس کو سپریم جوڈیشل کونسل کو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ آئے روز جس طرح سے ماضی میں 184(3) کی درخواستیں اس سپریم کورٹ کی فصیل کے باہر سے پکڑائی جاتی تھیں, تو اسی طرح کے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر بھی بے جا کمپلینٹس فائل کرنے کا بھی ایک بالکل یہ بھی بات آپ کی ٹھیک ہے, بہت بری روایت ہے. تو اس کو اب آپ کو پتہ ہے آئینی بینچ نے 3 میرے خیال میں یا 4 آرڈر دیے, یا 3 آرڈر شاید دیے. اس میں سے ایک آرڈر سابق چیف جسٹس کے خلاف تھا, جواد خواجہ صاحب کے خلاف, جس میں جرمانے ہوئے. وہ 2 یا 3 آرڈر دینے کی وجہ سے کہ 184(3) پہ اب بھیجا, اب مقدمے آنے کم ہو گئے. اب اس کا امپیکٹ کیا ہوا, وہ بھیجا درخواستیں آنا بند ہو گئی. سائلین نے خود جب میڈیا پہ خبریں رپورٹ ہوئیں اور پڑھا, وہ رک گئے, انہوں نے کہا سمجھو کہ جرمانہ ٹھوکیا جائے گا. نہیں دیکھیں نا, بات یہ بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ان جج صاحبان کے خلاف فریولس کمپلینٹس تھی اور جن کی تھیں ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی. جی بالکل. اب آپ 19 شکایات کرنے والے لوگوں نے اگر عدلیہ کو نشانہ بنایا, تو پھر عدلیہ نے ان کے خلاف قانون کے مطابق جو سپریم جوڈیشل کونسل رولز ہیں اس کے اندر کیا کارروائی کی, تو پھر یہ بھی سامنے آنا چاہیے, کیونکہ عدلیہ کو بدنام کرنے والی بات ہے نا. اور اگر جو الزامات تھے ان کو ڈسپوز آف کرنے کا کیا آرڈر دیا گیا, بھئی ہمیں پتہ لگنا چاہیے. یہ عدالت ہے, مطلب یہ صرف پارکنگ کے اوپر قبضہ کر کے وہاں بلڈنگیں بنانی ہیں. سر
سر وہ یحییٰ فریدی صاحب تو سر وہ پٹی کر سکتے ہیں نا. اب یہ بات تو انہوں نے ہمارے سامنے کہا تھا کہ بھائی کہ میں ایک تو پھر یہ کیا فرد فیصلہ واحد ہوا کی کہ حیثیت جناب سے 1 اور 4 سے یہ فیصلہ ہوا؟ انہوں نے تجویز رکھی تو 4 مانے ہی نہیں. ہاں انہوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں یہ اچھا یہ میں نے چیک کرایا وہ کہتے جو ہیں کہ جج یہ ایگزنریٹ ہو رہے ہیں ان کے نام پبلک نہیں ووٹنگ کرنی. نہیں ہوئی، مطلب صرف ایک وہ رائے کہتے ہیں دی کہ یہاں پہ ووٹنگ ہوتی نہیں ہے، ہاں نہیں بس یہاں یہ رائے ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اس پہ ہوتا ہے. تو یہ ہوا ہے جناب معاملہ. تو وہ شاہ جی نے کہا چھوڑے ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے، باقی انہوں نے کہا کہ ہمیں ہاں اور ملا دی ہوگی. شاہ جی پھر چھٹیوں پہ ہیں ہے نا، شاہ جی ویڈیو لنک کے ذریعے ویڈیو آئے ہیں. لنک کے ذریعے. کہاں ہے؟ ٹوکیو میں کہاں ہے؟ کہیں روم ہے پتہ نہیں. ٹوکیو میں ڈرفٹنگ کر رہے ہوں، کوئی پتہ نہیں ہے. شاہ جی تو شوقین ہیں سر ٹوکیو ڈرفٹنگ. ہم نے تو چلیں جناب. تو پھر یہ سپریم جوڈیشل کونسل کی یہ اندر کی کہانی کہ جناب ان جج صاحبان جن کے خلاف شکایات نپٹا دی گئیں، مطلب کہ ظاہر ہے غلط ہوں گی، فریولس ہوں گی، ان کے نام ظاہر نہ کرنے کے اوپر اتفاق کیا چیف جسٹس اکیلے رہ گئے، باقی جج صاحبان نے کہا سر جی اے نا دسنے نہیں کسی نو. اور دوسرا یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کن بنیادوں کے اوپر مقدمات فائل کیے گئے ہیں، اس پہ کیا آرڈر کیا ہے، آرڈر بھی کوئی کیا ہے یا بس فائل اٹھا کے ادھر رکھ دی، اب کوئی اس پہ آرڈر کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر اگر ایسی بات تھی تو پھر ان کمپلیننٹ کے خلاف کیا کیا گیا؟ امید ہے کہ شاید یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ نہ کارخانے میں طوطی کی آواز کسی کے کانوں میں پڑے اور یہ ٹرانسپیرنسی آئے، کیونکہ عدلیہ ہمارے لیے بہت معزز ہے اور عدلیہ کا احتساب کا ادارہ اس سے بھی زیادہ معزز ہے. گو اب یہ بات کہ میں کسی کے خلاف کمپلینٹ فائل کروں، پورا میڈیا اس کو اچھال دے اور پھر اس کے اوپر وہ اگر غلط ثابت ہوئی ہے اور وہ جج صاحب بری ہوتے ہیں تو اس کا دنیا کو نہ پتہ لگے اور یہ معاملہ بالکل ایک گرے ایریا کے اندر پڑا رہے، جس سے جب بھی کوئی کسی عدالت کے اندر جائے اس جج کو مشکوک نظروں سے دیکھے. شرح دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.